السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ انعام کی آخری آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، کہ بے شک مجھے میرے رب نے ہدایت پر رکھا، ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہمیشہ مجھے گامزن رکھا۔ اب چونکہ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت سے بھی ہے، سابقہ آیات میں بیان کیا گیا تھا کہ لستا منہم فی شیء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے گمراہ جماعتیں جو دین اسلام کے ہٹ کر جنہوں نے گروہ بندی کر لیا ہے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا واسطہ نہیں۔ تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کیوں واسطہ نہیں ہے ان گمراہ جماعتوں سے، تو چونکہ آپ فرما دیجئے کہ میں چونکہ ہدایت پر ہوں، اور ہدایت پر جو رہتا ہے وہ گمراہی کے راستوں پر نہیں جایا کرتا، ہم گمراہی کے راستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ اب جس ہدایت کے بعد اب گمراہی، تمہاری گمراہی کی طرف میں کبھی آ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے کے آیات میں بیان کیا گیا کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو 10 گنا اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی ایک گناہ کرے گا تو اس کا صرف ایک گناہ کا بدلہ، ایک ہی بدلہ اس کا ملے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے ارادہ کرنے کی وجہ سے اس کو نیکی کے ارادے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو ارادے پر اس کو گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی برائی کا ارادہ کر کے پھر برائی سے باز آ جائے، کہ ارادہ تو کیا تھا گناہ کرنے کا، پھر گناہ سے باز آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ایک نیکی اس کے اعمال میں لکھتے ہیں، کیونکہ برائی کا ارادہ کر چکا تھا لیکن ہماری خوف اور ہماری رضامندی کی خاطر وہاں سے ہٹ کر آیا تو اس کو پھر ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے اس کے لیے۔ تو یہ کہا گیا تھا، تو کم از کم نیکی ایک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 گنا، اور اخلاص اور خلوص نیت کے مطابق اور اس سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے، یہ کہا گیا۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی حاصل کرنے کے لیے تم کو کوئی اگر ایک عمل کرتے ہو اچھا عمل تو اس کو 10 نیکیاں تم کو ملتے ہیں کم از کم۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ ہم نے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ تو تم تو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تم کو یہ کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمارے حبیب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سرتاپا نیکی بن کر آئے ہیں، ان کا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، مرنا، یہ آگے کہا جا رہا ہے سب نیکی ہی نیکی ہے ان کے اندر ہے۔ تم کو نیکیاں حاصل کرنی پڑتی ہے، یہ سرتاپا نیکی بن کر آئے ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی نیکی، ان کا چلنا بھی نیکی، پھرنا بھی نیکی، اٹھنا بھی نیکی، ان کا ہر کام نیکی پر مشتمل ہے۔ اور پھر شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ ہم کو اپنے دین کی طرف بلا رہے ہیں، کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ آپ ہمارے دین کی طرف آ جائیے۔ ارے وہ آپ کے آباء و اجداد کا بھی دین ہے، داداؤں کا
وغیرہ کا دین ہے آپ کا، ان کی مراد وہ تھی کہ جیسے کہ ابو جہل چچا وغیرہ ہے، اور کیا ہے ابو لہب ہے وغیرہ ہے، آپ کے چاچاؤں کا اور اوپر کے وہ لوگوں کا بھی وہی دین رہا ہے بت پرستی کرنا، تو آپ ہم کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیے تاکہ آپ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر بھی آپ چل سکیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ میرے رب نے مجھ کو ہدایت دے دیا ہے اور ہدایت پر رکھا ہے، تو اب میں تمہارے گمراہی کے راستے پر کیسے آ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں جو کوئی ہدایت لیتا ہے وہ کسی اور کے ذریعے سے لیتا ہے، ہدایت جس کو بھی ملتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے ملتی ہے ہدایت، بغیر حضور کے کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حبیب علیہ السلام کو کسی اور کے ذریعے سے نہیں بلکہ بالراست ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو جس کو بالراست اللہ کی طرف سے ہدایت ملے تو وہ کیسے گمراہی کا شکار تمہارے بد مذہبوں کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ کہ یہ اور بات ہے کہ گمراہی کے بعد دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ذریعے ہدایت حاصل کیا ہے تو گمراہی کے بعد وہ ہدایت کے بعد گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں آنے کے بعد ہدایت حاصل کیا تھا تو گمراہی کا کبھی شکار ہو سکتا ہے، لیکن جس کو گمراہی وہ اللہ کی طرف سے ابدی ملی ہے اور دنیا میں آ کر نہیں بلکہ عالم ارواح سے ہدایت لے کر آیا ہے وہ، تو اس کو کیا ہے کون راستہ ہٹا سکتے ہیں، اس کو غلط راستے کی طرف ان کو کون لے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے تو اس کے حبیب علیہ السلام کی شان و عظمت کو بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور رہبری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہدایت یافتہ حضور علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا مہدی بنایا، اللہ ہادی ہے، حضور مہدی ہے، اور سب سے پہلے مہدی آپ ہے، اور اس کے بعد سب لوگ ہر ایک کو جو ہدایت ملی آپ کی ہدایت سے ہر ایک کو ہدایت حاصل ہوئی اس کے اندر۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف، درست راستے کی طرف، اور بالکل ایسے راستے کی طرف جو راستہ رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے لگا دیا ہے مجھے، اور مجھے ایک ہے ہدایت کا دینا، ایک ہے ہدایت پر رکھنا۔ ہم کو ہدایت ملتی ہے، حضور کو اللہ نے ہدایت پر رکھا ہے۔ ہماری ہدایت اور حضور کی ہدایت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ہدایت حضور کے ذریعے لیتے ہیں، حضور اللہ کے ذریعے ہدایت کو لیا ہے، اور حضور کی یہ ہدایت یہ جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو اس ہدایت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہماری ہدایت کو گمراہ جماعتیں کبھی بھی چھین سکتی ہے لیکن حضور کی ہدایت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو قل اننی، آپ فرما دیجئے اننی ہدانی، بے شک میں وہ ہوں، ہدانی ربی۔ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کی خصوصیت اس کے اندر دو تین چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہدایت کا دینے والا حضور کو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت ملی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ملی۔ تو ایک یہ بات معلوم ہوئی، دوسری بات معلوم ہو رہی ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کلی ہدایت عطا فرمائی ہر چیز کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دینی دنیاوی تمام معاملات کی رہبری فرما دی اس کے اندر۔ نہ آپ کو دینی معاملات میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت، نہ دنیاوی معاملات میں کسی سے سیکھنے کی ضرورت آپ کو۔ یہ ایسا دونوں طریقوں سے ہدایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کے اندر ہے۔ تو چنانچہ علماء اس کی مثالیں دیتے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے دنیاوی معاملات میں بھی کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرنا، فلاں کرنا، انصاف کرنا، فلاں کرنا، یہ سب چیزیں انسان آ کر اس کو سکھانی پڑتی ہے بچوں کو، تو اس کے بعد وہ چیزیں آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ابھی گہوارے میں ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، ابھی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گود میں ہیں، وہیں سے انصاف کا درس آپ نے دیا ہے۔ وہ کس سے سکھا تھا آپ نے کہ آپ ایک پستان کا دودھ آپ خود پی رہے ہیں، دوسرے پستان کا دودھ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے شریک بھائی کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ انصاف کا درس تو آپ نے سیکھ کر آیا، تو معلوم ہوا کہ دنیاوی معاملات بھی سیکھ کر آئے تھے، دینی معاملات بھی حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے سیکھ کر آئے تھے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم اب رہا کہ ہدایت کے معنی کیا ہیں، تو علماء نے اس سے پہلے
بیشتر مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے اس کے اندر۔ اب اس کے معنی ہدایت کے ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کی خوشنودی کا راستہ جو ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اس خوشنودی والے راستے کو ہدایت کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور یہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ تو اب ہدایت کا راستہ ایک تو یہ ہے کہ شریعت کا راستہ، ہدایت کا راستہ، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہدایت کا راستہ، اور ہر وہ کام جس سے اللہ اس کے رسول کو پسند ہو وہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ ہدایت کی جملہ شاخیں ہیں کہ اگر آپ کو ہدایت تک پہنچنا ہے تو شریعت کے طریقے سے، قرآن کے طریقے سے، اور مختلف اور ہدایت اور اللہ کے اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی والے راستے کی طرف، اب جنت کا راستہ کدھر کیسے جاتا ہے، تو وہ سب راستے یہ ہدایت کی طرف لے جانے والے ہیں اس کے اندر۔ تو مختلف راستے ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ سب ہدایت لے کر کہاں پہنچتے؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف یہ لوگ رہبری کرتے ہیں، یہ سب راستے۔ لیکن علماء نے کہا کہ سب سے بہترین ذریعہ اور راستہ انسان کو ہدایت کرنے کا یہ ہے کہ وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو جائے۔ تو حضور سے جو وابستہ ہو جائے گا اس کو جنت کا راستہ بھی مل جائے گا، رب کی رضا والا راستہ بھی مل جائے گا، خوشنودی والا راستہ بھی اس کو مل جائے گا اس کے اندر۔ تو کیوں؟ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم جو آیا ہے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہبری فرما، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم ہم کو ہمارے سامنے واضح فرما دے۔ تو صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہے، دوسروں سے یہ روایت میں آیا ہے کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم یہاں پر حضور پاک علیہ السلام ذات ہے یہاں پر۔ تو مطلب کیا نکلا؟ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، ہم کو اپنے حبیب علیہ السلام کے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا ہم کو، تو ان کے راستے پر چلیں گے تو ہم کو ہدایت خود بخود مل جائیں گی۔ تو صراط مستقیم حضور کی ذات ہے، جو حضور سے وابستہ ہوگا اس کو صراط مستقیم مل جاتا ہے۔ تو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اور پھر یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے بالراست حضور کو ہدایت عطا فرمائی، اور حضور علیہ السلام سے سب کو ہدایت ملی، یہاں تک کہ ہدایت کے حاصل کرنے میں یہاں عوام تو عوام ہیں، خواص اور انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہدایت ملی ہے حضور ہی کی توسط سے ملی۔ کیوں؟ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سب روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم، بتاؤ کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت انبیاء کی روحیں بھی تھی، اولیاء کی بھی روحیں تھی، اور عوام کی بھی روحیں تھی، ہر ایک دوسرے کو تکنے لگی، کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا قالوا بلا، کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بلا کیوں نہیں اے رب، تو ہمارا پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بلا کہا، کیوں نہیں؟ تو حضور کے بلا کو سن کر سب لوگوں نے جواب دیا کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے بول کر۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ رب کی ربوبیت کی ہدایت بھی انبیاء کو، اولیاء کو حضور سے ملی ہے۔ رب ہے بول کر اس کی ہدایت بھی یہ انبیاء کو کس سے مل رہی ہے؟ حضور سے مل رہی ہے۔ جو رب کی ربوبیت کی ہدایت جب مل رہی ہے تو معلوم ہے کہ دوسرے معاملات میں ہر چیز حضور ہی سے ملا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور کیا فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا القاسم، کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں بانٹتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں۔ ارے ربوبیت کے لیے میرے توسط جب ضروری ہے تو دنیا کی مادی چیزوں کے لیے تو میرا توسط کیوں ضروری نہیں رہے گا؟ اس کے لیے ہر چیز کو تم کو لینا ہے تو میرے پاس آؤ، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں وہ خزانہ۔ تو یہ اللہ کی حبیب علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب آپ اپنے مقام و مرتبے کی یہ شان و عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیجیے کہ میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں، اللہ نے مجھے کیسا بنایا ہے، منفرد اور یکتا بنایا ہے اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی، نبی کی یہ تعریف کرنا، نعت بیان کرنا، ان کی خصوصیات کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ رہی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف یہی آیت نہیں بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تعریف و توصیف کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی یہ آیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہادی ہونے کی جب یہ اس کے آیت کے اندر ثبوت مل رہا ہے تو پھر وہ ہدایت حضور کو کیسے ملی ہے، ہدایت میں کیسے وہ ایکتا ہے، اس کا بھی اس کو ثبوت مل رہا ہے اس کے اندر۔ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا
قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور پھر کہا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ دینا قیما، ایک مضبوط دین اور مذہب کا نام ہے۔ صراط مستقیم ایک مضبوط مذہب کا نام ہے، دین کا نام ہے، دینا قیما۔ کون سا دین؟ ملت ابراہیم، ابراہیم کے ملت ابراہیمی کو یہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ صراط مستقیم کا وضاحت کس سے کی جا رہی ہے؟ ملت دینا قیما، یہ واضح دین بھی ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی یہ ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جو بنیادی عقیدوں پر جس پر آپ تھے، بنیادی عقیدے جو تھے، وہ بنیادی عقیدے مجموعی اعتبار سے تقریباً پورے کے پورے اسلام میں آگے اس کے اندر ہے، یعنی ہماری شریعت محمدیہ میں بھی وہ تمام طریقے آگے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں آنے کے ساتھ ساتھ اور اس میں ایڈیشن ہوا ہے، سب مل کر یہ بعد میں کیا ہے؟ شریعت محمدی بنی، تو لیکن اس کے ابتدائی جو بنیادی چیزیں ہیں کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا اکتائی، رسالت کو ماننا، حشر و نشر، قیامت، میزان، پل صراط، اور یہ تمام چیزیں جو چیز ہے، یہ سب چیزوں کا ذکر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کتنا ہے وہ بالکل شرکت سے بالکل مبرہ ہے، یہ سب چیزوں کا یہ ثبوت ملت ابراہیمی میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو جو یہود و نصارہ ہو، بعض مشرکین میں یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے ملت ابراہیمی پر بولتے تھے لوگ، ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین تو کیا تھا؟ یہ تھا، کیا تھا کہ وہ صراط مستقیم ان کے اندر کیا تھا؟ لا شریک لہو، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ان کا تھا یہ۔ تو تم کیسے ان ملت ابراہیمی کا دعویٰ کر رہے ہو جبکہ تم حضرت کس کو؟ حضرت یہود کیا کر رہے ہیں؟ عزیر کو اللہ کا بیٹا بول رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور نصارہ یہ مسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول رہے ہیں۔ تمہارے اندر شرک پایا جا رہا ہے جبکہ ملت ابراہیم میں شرک نہیں تھا اس کے اندر۔ اور کفار مکہ بھی وہ بولتے ہیں اس کے ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں حضور کے ذریعے فرما رہا ہے کہ یہ کفار مکہ سے کہو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت پر ہے تو پھر بت پرستی چھوڑو تم، کیونکہ ان کے پاس تو بت پرستی نہیں تھی، ان کے پاس شرک نہیں تھا، ان کے پاس کوئی قسم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجد شریک نہیں تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابتدائی اصولی احکامات میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہماری ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل قریب ہے۔ وہ اس کے اندر جو احکامات تھے وہ پورے احکامات اس کے اندر بھی، اور بات ہے کہ اور احکامات میں اس میں اضافہ کیا گیا۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکین میں سے نہیں تھے، انہوں تو شرک نہیں کیے تھے، انہوں تو اللہ کو ایک مانا کرتے تھے، تو پھر تم کیسا اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کر رہے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو رد فرما رہا ہے ان کے دعووں کو یہاں پر۔ کیونکہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کی جہاں عبادت کی جاتی تھی، بت کدے میں بتوں بنا، ان کے چاچا جو آزر تھے بتیں بناتے تھے، بتوں کی فروغ ہوتی تھی، بت پرستی کو فروغ دیا جاتا تھا۔ ایسے گھر میں پیدا ہو کر آپ بتوں سے پرہیز کریں، آپ ایسے ماحول میں رہ کر جہاں چاروں طرف سے بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، ایسے ماحول میں رہ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، کبھی بھی بت پرستی کے قریب نہیں گئے اس کے اندر۔ تو پھر تمہارا بھی کام یہ ہے کہ اگر ملت ابراہیمی کے اگر تم دعویدار ہو تو تم بھی شرک اور بت پرستی سے دور ہو جانا چاہیے۔ وما کان من المشرکین، کہ وہ تو کبھی شرک نہیں کرنے والے تھے، یعنی وہ کیا شرک کرتے؟ وہ ان کا شرک کرنے والوں کی فہرست ہی میں نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فہرست ہی سے نکال دیا تھا اس کے اندر۔ ایسا نہیں تھا پہلے کرتے تھے بعد میں انہوں نے چھوڑا، یہ نہیں ہے، بلکہ انہوں تو ابتدائی سے لے کے اپنے زندگی کے آخر ایام تک کبھی بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہ مشرکین کی فہرست سے اپنے آپ کو الگ رکھا تھا اس کے اندر۔ وما کان من المشرکین۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ کا معاملہ کیسا ہے، آپ کی زندگی کیسی ہے، آپ کی دنیا سے پردہ فرمانا کیسا ہے، اور آپ کے تمام معاملات کیسے ہیں، آپ کی عبادتوں کا معاملہ کیسا ہے، آپ فرما دیجئے قل، آپ فرما دی ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری دوسری عبادت مالیہ،
اب یہاں پر صلاۃ سے مراد یہاں پر عبادت بدنی، علماء نے مراد لیا کہ میری بدنی عبادتیں جو بھی ہے میری وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی، میری نمازیں، میرے خواہ وہ نمازیں فرائض میں سے ہو، سنتوں میں سے ہو، نوافل میں سے ہو، ہر قسم کی میری عبادت اور نمازیں اور میرے نسکی اور میری یہ قربانی، میری مالی عبادتیں اور میری بدنی عبادتیں اور میری اللہ کے راہ میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ قربانیاں، یہ سب کے سب میری وہ نسکی اور میری خصوصی وہ عبادتیں جو حج سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ عبادتیں ہوں، یا اور قربانی عام موقع پر اللہ کے لیے قربانی دینا ہو، یہ ہر قسم کی یہ عبادتیں میرے للہ، اللہ کے لیے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا کوئی کام اللہ کے علاوہ نہیں ہے، میں عبادت بھی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں قربانی بھی دیتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں حج بھی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہ فرما دیجئے کہ میرا ہر کام اللہ ہی کے لیے ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کی رضامندی میرے پیش نظر ہے، اور اس کے لیے میں میری ان صلاتی و نسکی، اب یہ تو عبادتوں کا ذکر آ گیا کہ میری ہر عبادت، خواہ وہ عبادت بدنی ہو، مالی ہو، یا وہ اقراری ہو، ہر قسم کی عبادات میری اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی عبادتوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تصدیق فرمائی کہ آپ کی عبادت کیسی ہوتی ہے، بتا دیجئے کہ اس کے اندر کسی اور شریک نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں رہتی، آپ کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لیے عبادت کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو حضور کی عبادت کے خالص عبادت ہونے کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ عبادت کرنا ہو تو میری طرح کیجئے، کرو کہ جس طرح کہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں تو وہ اللہ کے رضا کے لیے عبادت کیا کرتا ہوں۔ تو یہاں عبادتوں کا ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا یہ سب للہ، اللہ کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جینا مرنے میں انسان کے مختلف چیزیں بھی آ جاتے ہیں، تو میرے زندگی کے اوقات، ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، میرا زندگی کے ایک ایک لمحات اللہ کے لیے ہے، کہ میں جب صبح سے میں اٹھتا ہوں، رات میں آرام کرتا ہوں، رات میں آرام کرنے کے بعد پھر رات میں اٹھ کر عبادت کرتا ہوں، ہر معاملات میرا، ایک ایک لمحہ میرا، خواہ وہ دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، میرا ہر معاملہ میرا اللہ کے لیے ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے، میری زندگی کا ہر معاملہ اللہ کے لیے ہے، اور میری یہ معاملات میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اس وجہ سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ہم کو بھی چاہیے کہ عبادت میں صرف خلوص نیت عبادت میں ہونا چاہیے، کہ ہماری عبادت صرف رب کی رضامندی کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اور کسی کو بتانے کے لیے عبادت نہ ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ للہ، کہ اللہ ہی کے لیے، کیونکہ جب بندہ اللہ ہی کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کے لیے اگر اس کے اندر شک و شبہ آ گیا، مخلوق اس کے اندر داخل ہو گیا کہ یہ بھی دیکھے میری عبادت کو، تو پھر وہاں وہ صلہ جو ملنا چاہیے وہ صلہ نہیں ملتا ہے۔ جس عبادت میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جس عبادت میں ریاکاری ہوتی ہے، اب ریاکاری ایک کلی ہوتی ہے، ایک جزئی ہوتی ہے، یہ ہوتی عبادت بھی کر رہا ہے، ساتھ میں علماء فرماتے ہیں عبادت بھی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ کوئی دیکھے تو اچھا ہی ہے بول کر، تو اس کے اندر تھوڑی ثواب میں کمی آ گئی اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ بالکل عبادت کر ہی رہا ہے پھر دکھانے کے لیے، لوگوں میں ہے تو عبادت کرتا، نماز پڑھتا ہے، اکیلے میں ہے تو وہ کون دیکھنے والا ہے، انجر مارو بول کے۔ تو اگر ایسا عبادت کرنے والا ہے تو پھر اس کی عبادت منہ پہ مار دی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادت یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کو پیش نظر رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں اس کی کفایت فرماتا ہے۔ اس کے اندر سامنے اللہ کو پیش نظر رکھے گا تو علماء نے مثال دیا اس کے اندر کہ ایک مثال اس کی کہ ایک جانور ہے، ایک پالتو جانور ہوتا ہے اور ایک شکاری جانور ہوتا ہے۔ اس کے اندر پالتو جانور کیا کرتا ہے، وہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کے اندر جو چارہ ڈالا وہ کھا لیتا ہے، جہاں لے گیا وہاں چلے جاتا ہے، جو باغ میں لے گا، جو کھیت میں لے گا چرتا ہے، جو بس پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کے پیچھے رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے کام کرنے والے کی مثال پالتو جانور کی طرح ہے کہ اس کی نگاہ جیسا پالتو جانور کی مالک پر رہتی ہے۔ یہ عبادت کرو یا دنیاوی معاملات ہو،
دنیاوی معاملے میں ہو، دینی معاملے میں ہو، جو اللہ کا خاص جو بندہ نیک بندہ ہوتا ہے، اس کا ہر معاملہ، اس کے نگاہ کس پہ؟ رب پر ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میرے اس کام سے راضی ہے نہیں ہے، رب کا حکم ہے نہیں ہے، اس کی پیش نظر رکھتا ہے اس کے اندر۔ اور اس کے برخلاف جو رب کے رضا کو چھوڑ کر منمانی کرتا ہے، تو پھر اس کی مثال دی گئی شکاری جانور کی طرح، جو آزاد جنگلوں میں پھرتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر کوئی نگران تو نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ شکاری جانور جو ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بھی آ کر شکار کر لے سکتا ہے اس کے اندر۔ وہ کسی کا، اپنے آپ کو کسی کا نہیں بنایا، وہ خود مختار آزاد پھر رہا ہے، وہ کسی کا اپنے آپ کو کسی سے وابستہ نہیں ہوگا، انہیں اپنے آپ کو آزاد رکھا، تو آزاد جو ہو جاتا ہے، رب سے ہٹ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جس طرح یہ بندہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، جس طرح کہ یہ جانور اگر کسی شخص کا اپنے آپ کو وابستہ نہیں کرتا بلکہ آزاد رہتا ہے، آزاد شکار کرتا، اور وہ جنگلوں میں پھرتا ہے، تو کوئی بھی اس کو آ کر شکار کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو بندہ رب سے یہ نگاہ کو ہٹا کر مخلوق پر نگاہ جما لیتا ہے، تو پھر اس کو شیطان کبھی حملہ کرتا، نفس کبھی حملہ کرتا ہے، شیطان نما انسان اس پر حملہ کر کے اس کو فریب دے کر اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں اس کے اندر۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ تم کس طرح بنو؟ ایک پالتو جانور کی طرح بنو، کہ ہر معاملے میں نگاہ تمہاری کیا ہے؟ جس طرح پالتو جانور کی اپنے مالک پر رہتی ہے، تمہاری نگاہ اللہ تعالیٰ پر رہے، خواہ تمہارا معاملہ زندگی کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، اور یا کسی اور دنیوی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اس کا ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمام میری یہ سب چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی رضا کے لیے سب کام کرتا ہوں، جو رب العالمین ہے، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے اور سب کو پالنہار ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ لا شریک لہ، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ میری نماز، میری عبادت صبح ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کیا کرتا ہوں؟ میرا عقیدہ بھی وہی ہے، میری نیت بھی وہی ہے کہ میں عقیدے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اسی طرح عبادات اور معاملات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لا شریک لہ، کیوں نہیں؟ کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کو لا شریک قرار دیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں شریک ہے، نہ معاملات میں شریک ہے، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جب اللہ کو لا شریک قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور کو تمام مخلوق میں لا شریک بنا دیا۔ آپ نے ہم کو ربوبیت اور عبادت میں لا شریک قرار دیا، تو ہم آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق میں اور مخلوق کی تمام صفات میں آپ کو لا شریک بنا رہے ہیں کہ اے حبیب علیہ السلام، کہ آپ کا مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کا صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، آپ کی خوبیوں میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے اخلاق میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کے صبح اور مساء کے تمام کاموں میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے بھی آپ نے ہماری لا شریک ہونے کی گواہی دیا، تو ہم بھی آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ آپ کا کسی بھی معاملے میں آپ کا کوئی شریک نہیں رہے گا، مخلوق میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ منفرد انفرادیت اور اختیاریت عطا فرمائی ہے کہ آپ کی کسی بھی چیز میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں، اس کے حضور کا معاملہ ہو، حضور کا کہ ظاہری معاملہ ہو، باطنی معاملہ ہو، حضور کا جسم مبارک ہو، حضور کا کیا ہے اور دوسرے معاملات ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے اندر۔ اخلاق، کردار وغیرہ یہ سب چیزیں ہر معاملے کو لا کر دیکھ لیجئے، کوئی بھی اس کے اندر حضور کا کیا ہے مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر یہ بھی علماء نے کہا لا شریک وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میں ہمیشہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ قرار دوں، اور لا شریک اللہ کا ہونے کا ہمیشہ لوگوں کو درس دیتا رہوں۔ یہی بات مجھے حکم دیا گیا، وبذالک امرت، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس بات کا لوگوں کو کیا ہے آپ درس دیجئے کہ ہمارا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اللہ کو ماننے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں۔
انا اول المسلمین، مسلمانوں میں سب سے فرسٹ اور اول اگر ہے تو میں ہوں، کہ مسلمین میں سب سے، مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کے معنی اطاعت کرنے والا، عبادت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، کہ رب تبارک تعالیٰ کی سب سے پہلا عبادت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا میں ہی ہوں، کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور نور کو پیدا کرنے کے بعد کوئی اور مخلوق نہیں تھی اس وقت، اللہ تعالیٰ کی صرف ذات تھی، اور اس وقت میرا نور تھا، اللہ نے جو اپنے خاص اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا، تو اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں تھا، جیسا کہ روایتوں میں ہم کو ملتا ہے، میلاد کے واقعات میں تذکرے میں ملتا ہے کہ اللہ کے تعالیٰ نے حضور کو نور کو پیدا فرمایا، تو وہ نور برسہ برس تک عبادت کرتا رہا، قیام میں کئی برس، رکوع میں کئی برس، سجدے میں قومے میں کئی برس، سجدے میں کئی برس، دوسرے سجدے میں کئی برس، ہزاروں برس عبادت کرتا رہا۔ تو اب اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ انا اول المسلمین، کہ اے لوگوں کہ ایسے وقت میں رب کی عبادت کیا ہوں کہ جس وقت میری عبادت میں کوئی شریک نہیں تھا، معبودیت میں کوئی شریک نہیں تھا، تو میری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں تھا، معبود بھی تنہا تھا، میں عابد بھی تنہا تھا، وہ معبود تھا، میں عابد تھا، وہ میں اس کی عبادت کر رہا تھا، اور وہ عبادت کے لائق تھا، وہ میرا معبود تھا، وہ عبادت کے لائق وہ ذات تھی اور عبادت کرنے والی ذات میری تھی۔ تو ایسے وقت میں نے عبادت کیا ہوں، انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ انا اول المسلمین کا یہ لفظ انبیاء علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا ہے، انا اول المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا، دوسروں نے بھی استعمال فرمایا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ایک اضافی طور پر دوسروں کی طرف اضافت کرتے ہوئے وہ بولا گیا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا اول المسلمین سے مراد یعنی کہ میں اب اپنے بعد والوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں۔ اور اسی طرح دوسرے انبیاء نے بھی جو بھی کہا تو وہ دوسروں کا مخلوق کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے اس کے اندر کہ اب کسی بھی معاملے میں اب اولیت جو ہوتی ہے اس کے اندر ہے تو وہ کسی ہر ایک اعتبارات سے ہوتی ہے اولیت، یعنی میں پہلا شخص ہے تو کسی اعتبار سے اس اعتبار سے پہلے ہے، اس اعتبار سے پہلے ہے۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی یہ دوسرے انبیاء علیہ السلام نے پہلے اپنے آپ کو اول کہا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا اعتبار کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے، یعنی کہ پہلے میں اللہ کی اطاعت کیا تو میری اطاعت کو دیکھ کر میری امت نے عبادت کیا اس کے اندر ہے۔ لیکن حضور کا معاملہ یہاں پر کسی دوسروں کا اعتبار کرتے ہوئے، اضافت کرتے ہوئے نہیں ہے کسی کی، بلکہ حضور کا معاملہ بالکل کیا ہے کہ بغیر کسی اضافت کے مطلق حضور نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام سے پہلے کسی کی اطاعت تھی نہ بندگی تھی نہ عبادت تھی کسی کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے دوسرے انبیاء جو بھی آئے ہیں انہوں نے عبادت کرے ہیں، اس سے پہلے جو آئے ہیں انہوں عبادت کرے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، جب آپ نے عبادت کیا تو اس وقت کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ تو اس لحاظ سے حضور کا فرمانا یہ مطلق کلی اعتبار سے ہے، دوسروں کا فرمانا جزئی اعتبار سے ہے اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اسلام اور اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں میں۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ مسلم کے معنی کیا آتے ہیں؟ مسلم کے معنی ہوتے ہیں، اسلمہ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو رب تبارک تعالیٰ کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے جھکا دینے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے کو مسلمان بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانی اطاعت سے ہے، کہ اطاعت ہے تو مسلمان ہے وہ۔ مسلمان کے معنی ہی کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے معنی کیا ہوئے؟ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مطیع، اطاعت کرنے والے کو مسلمان بولتے ہیں اس کا۔ تو اطاعت سے جب اسلام ہوا تو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ اگر اسلام مسلمان تو ہو لیکن اطاعت نہ ہو تو پھر وہ نام کا مسلمان قرار دیا جائے گا۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ مسلمین کا لفظ یہ بتلا رہا ہے اس کے اندر کہ ہم کو چاہیے کہ جب ہم اسلام سے وابستہ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کا ثبوت ہمارے اعمال اور جوارح سے ثابت ظاہر ہونا چاہیے اس کے اندر،
کہ ہم جو مسلمان ہیں کہ اس کا ثبوت بھی ہم کو ملے اس کے اندر کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں، اس کے فرائض کی تکمیل کر رہے ہیں، یہ ثبوت ملے گا تو واقعی یہ مطیع اور فرمانبردار ہوگا، تو اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ یہی کہا گیا کہ انا اول المسلمین، تو حضور نے یہاں یہ فرمایا کہ میں سب سے پہلے مسلم ہوں، اور میں آ کر لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دے کر سب کو مطیع بنانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میں یاد رکھو اے لوگوں کہ مجھے کسی کی ہدایت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی طرف سے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مجھ کو عطا فرما دی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ دنیا میں تم لوگ آتے ہو ہدایت لینے کے لیے، میں آیا ہوں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تم یہاں آ کر ہدایت حاصل کرتے ہو، اور میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت لے کر آیا ہوں، جس کا تصدیق اللہ تعالیٰ خود اب آیات میں فرما رہا ہے اس کے اندر۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا